ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ بھائی اس کو بلا لو۔ اس آیت پر تین ابحاث ہیں۔ ایک بحث ہے آیت کی تفسیر کے متعلق، اور دوسری بحث وہ ہے مسئلہ شہداء میں فرق باطلہ کے نظریات، اور تیسری بحث ہے ان باطل نظریات اور شبہات کا جواب۔ یہاں پر ہم پہلی بات ذکر کریں گے جس کا تعلق ہے تفسیر کے ساتھ۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے شروع میں اور سورۃ البقرہ کے شروع میں ایک وضاحت کر دی کہ قرآن کریم کی آیات کے متعلق کہ آیات بینات محکمات جن کے معنی بالکل واضح ہیں اور قطعی الدلالتیں، تو وہ بین بنفس سے ہی ہیں، انہیں تفسیر کی ضرورت نہیں۔ ترجمہ سے مسئلہ واضح ہے۔ دوسری متشابہ حقیقی کی تفسیر ممکن نہیں، اور اس کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا۔ تیسری چیز تھی متشابہات حکمی۔ متشابہات حکمی میں تین امور تھے۔ نمبر ایک محتمل للمعانی، نمبر دو مبہم، اور نمبر تین مجمل۔ تو جو مبہم ہے اسے تفسیر کی ضرورت ہے، جو محتمل ہے معنی کے تعیین کی ضرورت ہے، مجمل کو تفصیل کی ضرورت ہے۔ اب یہ دو آیتیں آئیں، ایک سورۃ البقرہ میں اور ایک سورۃ آل عمران میں، جن کا تعلق ہے حیات شہداء کے ساتھ، اور ان میں ابہام ہے۔ تو جہاں ابہام آئے گا وہاں تفسیر کی ضرورت پڑے گی، اور تفسیر کے اہل سنت کی طرف منسوب تمام فرقے متفق ہیں کہ آیت کی تفسیر میں 5 امور ہیں۔ نمبر ایک تفسیر القرآن بالقرآن، نمبر دو تفسیر القرآن بالحدیث، اور نمبر تین تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ، اور نمبر 4
تفسیر القرآن بے اقوال التابعین، اور نمبر 5 وہ لغت عربیہ، عربی۔ یہ 5 ماخذ ہیں۔ تو اب ان دونوں آیات کی ہم تفسیر کریں گے۔ ایک دوسرا، میں نے آپ کے سامنے متشابہ کا قانون ذکر کیا کہ متشابہ کی ایسی تفسیر جو محکم سے ٹکرائے تو وہ اما الذین فی قلوبہم زیغ کے ضابطہ کے تحت منصوص بدعت ہوگی، اور اس کا مفسر کہلوانے والا وہ منصوص بدعتی ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو محکم چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس مسئلہ موت و حیات میں 3 چیزیں بالکل محکم ہیں۔ نمبر 1 موت، اور نمبر 2 کہ موت کے بعد قیامت تک کا عادتاً روح کا اس بدن میں نہ ہونا اور ابانا، اور تیسری چیز محکم دنیاوی ادراک کا نہ ہونا۔ یہ محکمات ہیں۔ اب حیات شہداء کی ایسا معنی بیان کرنا کہ ان محکمات کے مقابل ہو تو ظاہر بات ہے وہ تحریف ہوگا، اور وہ قابل قبول کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں، سب سے پہلا نمبر ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ تو آپ کے پاس سورۃ البقرہ کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے مفصل بیان کیا تھا۔ اس پر جو اشکال تھا کہ موت تو قرآن خود بتا رہا ہے، مارے گئے مردہ نہ کہو، یہ تو آیت کے اندر بظاہر تعارض کی صورت ہے۔ تو اس کا جواب میں نے مفسرین حضرات سے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اب آج ہم نے صرف جس بات میں ابہام ہے اس ابہام کو سمجھنا ہے اور اس کی تفسیر کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا جو اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ حیات ایسی ہے کہ جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ ادراک الحواس، یہاں اس جملہ سے حضرات مفسرین نے تو تنبیہ کر دی کہ یہ حیات اس جسم والی نہیں، جسدی حیات نہیں، جسد عنصری والی، ورنہ لیکن لا تشعرون کا جملہ کہنے کا مقصد نہیں بنتا۔ خیر، اس پہ بھی بات آئے گی
اب سورت آل عمران میں فرمایا گیا بل احیاء عند ربہم، کہ بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق بھی دیے جاتی ہے۔ اب یہاں سمجھنا ہے بقرہ میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور آل عمران میں آ گیا عند ربہم یرزقون، تو ابہام کس میں ہے؟ عند ربہم میں، کہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو عند ربہم کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے لیے آپ ذرا سورہ یاسین نکالیں، آیت نمبر 66 اور 27، اس میں صراحت آ گئی قیل ادخل الجنہ، 817 صفحہ، قیل ادخل الجنہ۔ تو اس میں سورت آل عمران میں کیا آیا تھا؟ عند ربہم یرزقون۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، یہاں پر بعض لوگ تلبیس کرتی ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، انہوں نے سمجھا اندہ کا ایک ہی معنی ہے، اور پھر پڑھتے کیا ہے من صلی علیہ عند قبری، تو ان کو کہے عند اللہ الاسلام، تو عند قبری بھی پھر ہر جگہ سے ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری منطق ہے کہ لغت کو بھی الٹا کر دینا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ماسٹر امین صاحب وہ اس اندیت سے بھاگنے کے لیے کہتا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو کیا ہمارے پاس دین نہیں ہے؟ یہاں پر بھی دین ہے، تو یہاں قبر میں بھی زندہ ہے، یہاں اندیت نہیں، بلکہ وہ معاشری پارٹی یہ بھی کہتی ہے قبر میں اللہ نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی قبر بھی بنائی ہوئی ہے، قبر میں اللہ نہیں ہے۔ عند ربہم یرزقون، تو اسلام ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے، تو اسلام تو عند اللہ، تو یہ ان کی جہالت ہے کہ عندہ کے 4 معنی آتی، اسی لیے تو جہاں ابہام ہے کہ جہاں اندیت سے مراد ہے کیا، اور اگر ان والی بولی بولیں تو پھر من صلی علیہ عند قبری کدھر جائے گا؟ تو عند اللہ الاسلام، ہر بندے کے پاس اسلام ہے تو وہ عند اللہ ہے، تو عند قبری کیا ہوگا؟ تو عند وہاں پر بھی پھر تو دور نزدیک کی قید ہی ختم ہو گئی، یعنی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی، اور یہ نہیں سمجھتے کہ عند کے معنی کتنے ہیں۔ 4 معنی کے لیے لفظ عند ہے، یہاں اندیت سے مراد کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، یہ ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر رہے کہ عند رب کا کیا معنی ہے۔ شہداء کے لیے جو اندیت بیان کی گئی اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہاں سورہ یاسین میں بالکل کھل گیا قیل ادخل الجنہ۔ اب یہ شہید ہے حبیب نجار، 3 انبیاء دعوت دے رہے تھے اور یہ ان کی تائید میں آیا، مسئلہ قبول کیا اور قوم نے اسے شہید کیا، اور قوم کے پاؤں کے نیچے اس کا وجود تھا۔ جو علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول لکھا کہ انہم، ان لوگوں نے
اس کو پاؤں کے نیچے روندا، یہ آپ کے پاس عبارت ہوگی کہیں، پاؤں کے نیچے روندا، حتی خرجا کسبہ من دبرہ، حتیٰ کہ اس کی آنتیں باہر نکل گئیں، قال اللہ لہ ادخل الجنت، اللہ نے فرمایا اس کو داخل ہو جا جنت میں، فدخلہا فہو یرزق، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہو یرزق منہا، اور وہ جنت سے رزق پا رہا ہے، قد اذہب اللہ عنہ سقم الدنیا وحزنہا ونصبہا، اللہ نے اس سے دنیا کے غم مٹا دیے اور تھکاوٹیں دور کر دی۔ اسی طرح بیضابی نے کہا اکرامن وَإِذْنًا فِي دُخُولِهَا كَسَائِرِ الشُّهَدَاء، اللہ نے جیسے سب شہیدوں کی روحوں کو جنت میں ٹھکانہ ملتا ہے، اس کو بھی اللہ نے جنت کا اذن دیا اور حکم دیا اس کی روح کو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں فواللہ ما خرجت روحہ الا الی الجنہ فدخلہا، فرماتے ہیں کہ جو ہی اس کی روح نکلی وہ جنت میں پہنچ گئی، فذالک قولہ قیل ادخل الجنہ، یہ معنی ہے قیل ادخل الجنہ کا کہ اس کی روح جنت میں پہنچ گئی۔ یہ امام قرطبی۔ اسی طرح زاد المسیر میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی لدخل الجنت لما قتلوہ فلقی اللہ، جب انہوں نے اس آدمی کو شہید کیا تو اس کی روح جنت میں پہنچی اور اللہ سے ملاقات کی، زاد المسیر ہے۔ اسی طرح قاضی ابو محمد المعروف ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ تواترت بہل احادیث والروایات، یہاں پر متواتر احادیث اور روایات ہیں، بہوا انہم قتلوہ، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس حبیب نجار کو قتل کیا۔ قتلوہ، آگے کیسے قتل کیا، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان لکھا کہ مشوا علیہ باقدامہم، کہ انہوں نے پاؤں کے نیچے اسے روند روند کے قتل کیا، حتی خرج کسبہ من دبرہ فقیل لہ عند موتہ ادخل الجنت، تو اس کی موت کے وقت کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح ابو اللیث سمرقندی تفسیر میں فرماتے ہیں فلما ذہب بروح حبیب، جب اس حبیب نجار کی روح چلی گئی الی الجنہ، جنت کی طرف، تو قیل لہ ادخل الجنہ، اس روح کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تفسیر سمرقندی، آپ کے پاس حوالہ لکھا ہوگا، ابن جریر اس نے حضرت قتادہ سے نقل کیا کہ قیل ادخل الجنت فلما دخلہا قال یا لیت قومی۔ اسی طرح یہ تفسیر الماتریدی، جو امام اہل سنت ہیں ابو منصور ماتریدی، جن کی طرف حنفی اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تعویلات اہل سنت۔
اس میں وہ فرماتی ہیں کیلا لے روح ہی، کیلا لے روح ہی ادخل الجنہ فتمنا روح ان یعلموا الی ما سارا ہوبا لیؤمنوا بالرسل۔ تو یہ امام اہل سنت امام ماتریدی فرما رہے ہیں کیلا لے روح ہی، کس کو کہا گیا؟ اس کی روح کو کہا گیا ادخل الجنت فتمنا روح، اس کی روح نے تمنا کی کہ جانتے کہ جس طرح وہ چلا گیا تاکہ یا لیتا قومی والی تمنا روح کر رہی ہے، اور اس کی روح کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود والا قول آیا، یہ تفسیر ابن جریر میں وہاں پر بھی یہی معنی۔ الغرض تمام محققین نے اس کا یہی معنی کیا، حتیٰ کہ جلالین میں بھی قیل لہ عند موت ہی ادخل الجنت، کب یہ بات کہی گئی؟ اس کے موت کے وقت۔ اب ذرا سمجھے بات، یہ آیت بالکل واضح ہے جو عند ربہم یرزقون کی تفسیر کر رہی ہے کہ وہاں اندیت کا معنی کیا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اندیت شہید کو جو عند ربہم کہا گیا اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آیت بالکل واضح اس کی تفسیر کر رہی ہے، اور جو اندیت کا ابہام ہے وہ قرآن خود دور کر رہا ہے۔ اب اس کے سامنے آنا ان الدین عند اللہ الاسلام پیش کرنا یہ کسی جاہل کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں اندیت کا معنی قرآن کریم خود متعین کر رہا ہے کہ شہید کو جو فرمایا عند ربہم یرزقون، تو معنی کیا ہے؟ اب اس آیت سے للڑ برادری سب سے زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ تو چوری پکڑی گئی، لوگوں کو ہم کہتے تھے عند ربہم کا معنی ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قرآن نے خود متعین کر دیا کہ عند الرب کا معنی کیا ہے شہید کے لیے۔ تو اب ماسٹر صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ جو پچھلی نسل ہے یہ ساری ماسٹر کی اندھی مقلد ہے۔ ماسٹر جو بات کر گیا، پیچھے انہوں نے 100 کتاب لکھی، اس میں بھی یہی لکھا، تقریریں کی یہی کیا، کیونکہ ان کے پاس واحد سہارا ماسٹر صاحب ہے۔ اور ماسٹر کی اب ذرا چلاکی دیکھے، پہلے تو ماسٹر نے کہا کہ یہ جو ہے نا کی لدخل الجنہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو مماتی کرتے ہیں کہ اب جنت میں داخل ہو جائے، یہ ایسے ہے جیسے نفخ فی الصور۔ تو نفخ فی الصور میں بھی ماضی آیا، تو مطلب ہے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ لدخل الجنہ۔ اب ایک طرف ماسٹر صاحب ہیں اور ایک طرف امام ماتریدی، امام اہل سنت، امام ابن جوزی، امام قرطبی، امام ابن جریر، امام ابو سعود، امام خازن بیضابی، یہ سارے اجلہ محققین مفسرین ہیں، حتیٰ کہ تمام علماء دیوبند جن میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت تھانوی، یہ سارے حضرات ایک طرف ہیں، اور ادھر جی ماسٹر صاحب کی راگنی یہ ہے کہ اب نہیں کہا گیا، اس وقت نہیں کہا گیا کہ لدخل الجنہ، قیامت کو کہا جائے گا۔ اب آپ بتائیں یہ اکابر سے بغاوت ہے یا اکابر پر اعتماد ہے؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کا صحابی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا وجود ان کے قدموں کے نیچے تھا، اور اس کی روح کہاں پہنچ گئی؟ جنت میں، اور جنت میں روح نے تمنا کی۔ لیکن ماسٹر صاحب کہتے ہیں روح تو بول ہی نہیں سکتی، روح تو بولتی نہیں، قالا، یہ تو
زبان ہو، جب ہو، تب یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ روح کیسے بولے گی؟ پتہ نہیں ماسٹر اس کا کیا معنی کرتا ہوگا، الستو بربکم قالوا۔ اگر ماسٹر کمپنی اس جسم سویت وہاں موجود تھی تو پھر ان کا باپ ہی کوئی نہیں ہے، پھر باپ شاپ کی پہچان نہیں، کیونکہ باپ تو بعد میں آئے، یہ پہلے ہی ادھر موجود تھے اسی جسم کے ساتھ۔ تو پھر قالو کس نے کہا؟ تو خیر بہرحال ایک چٹکلا یہ ماسٹری تحقیق اور للڑ برادری کا کہ نفخا کیلا قیامت کے دن ہوگا، اب نہیں، جبکہ ان سب مفسرین نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا اور آیت کا معنی بالکل صاف ہو گیا۔ اب آپ یہ تفسیریں پڑھیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ سمجھ آئیں گی کہ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ حضرت حسن بصری ہے، معالم التنزیل ہے، فرماتے ہیں خَرَقُوا خَرْقًا فِي حَلْقَةٍ فَعَلَّقُوهُ بِسُورٍ من سور المدینہ وقبرہ بانطاکیہ، اس کی قبر انطاکیہ میں ہے، انہوں نے اسے دیوار پہ لٹکایا۔ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، پس اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ لاش اور میت دیوار پہ، اور فوراً جنت میں کس کو داخل کیا جا رہا ہے؟ وَهُوَ حَيٌّ فِيهَا، وہ اس جنت میں زندہ ہے، یرزق رزق دیا جا رہا ہے۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا معنی ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ۔ فَلَمَّا أَفْضَىٰ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي، یہ جملہ اس کی روح نے اس وقت کہا جب وہ جنت میں پہنچ گیا۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ماسٹر صاحب نے جب دیکھا کہ یہ تعویل تو گلے پڑ جائے گی، پھر ماسٹر صاحب نے ایک اور چھلانگ لے گئے، کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ کا معنی قبر میں داخل ہو جائے، قیل ادخل الجنہ کا معنی قبر میں کچھ ہو ماسٹر کو انعام دینے والا، تو انعام حق بنتا ہے، لیکن آپ فرشتے دے رہے ہوں گے، اتنے بڑے محرف کو انعام تو ضرور ملنا چاہیے۔ اب یہاں کی لدخل الجنہ کا معنی کرنا قبر ہے چباڑ بات، تو وہاں قبر میرا خیال ہے ماسٹر امین صاحب نے بنائی ہوگی، تو وہ اس کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور یہ قبر عرفی اس کی اس وقت بنی نہیں، اور کس کو مفسرین صاحب کہہ رہے ہیں قیل لروحہ ادخل الجنۃ فتمنا روحہ، اس کی روح کی تمنا ہے اور قال ہے۔ لیکن اب یہ دو ماسٹر صاحب نے ارشاد فرمائے، دونوں ارشاد بھی دیکھو اور مفسرین کا کلام بھی دیکھو کہ مفسرین کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم تو انشاءاللہ یہ قرآن کوئی ابہام چھوڑتا نہیں، یہ تو میں آپ کو صرف ان لوگوں کی شیطنت بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے محرف ہیں کہ اندہ کو کیسے رگڑا دیا، اور پھر جہاں آ کے جب اندہ ربہم یرزقون کی تفسیر خود قرآن کریم بتا رہا ہے کہ شہید کے لیے اندیت کا معنی کیا ہے، تو وہاں پر اب پھنس گئے، اب قرآن کی تعریف پہ شروع ہو گئے جی، کبھی قیامت کو کہا جائے گا اور کبھی جناب قبر میں داخل ہو جائے، یہ معنی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں، اس پر آپ کے پاس بہت زیادہ حوالے ہیں، جہاں سورہ یاسین ہمارے درس کا حصہ ہے، جہاں جب پہنچیں گے مزید حوالے بھی آ جائیں گے۔ میں صرف جہاں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قیل ادخل الجنہ کا معنی کیا ہے، اور یہ جو ہم تفسیر کر رہے ہیں جہاں پر آپ کے پاس حضرت قتادہ کا قول ہوگا، کہیں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر
وہ دو ایتیں سمجھنی ہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اور بل احیاء عند ربہم، یہ سمجھنی ہے۔ تو حضرت قتادہ تابعی کہتی ہیں کہ اس آیت میں غور کر۔ اب ذرا تابعی کہہ رہا ہے کہ وہ آیت سمجھنی ہے سورہ آل عمران والی، تو کس کو دیکھ کی لدخل الجنہ، یہ آپ کے پاس لکھا ہے البار المحیط کا حوالہ۔ اور بھی حضرات نے لکھا کہ بَأَنْ قَتَادَةَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَهُوَ فِيهَا حَيٌّ يُرْزَقُ أَرَادَ قَوْلَهُ تَعَالَى بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی اللہ کے فضل سے ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں حضرت قتادہ کا، حالانکہ اس پہ بھی حوالہ پیش کرنا کوئی ضروری تھا ہی نہیں، لیکن ہم جو تفسیر القرآن بالقرآن کر رہے ہیں کہ عند ربہم یرزقون کا معنی قیل ادخل الجنہ، تو یہ انداز تفسیر بھی تابعی حضرت قتادہ وہ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ اس آیت کو دیکھ لو، اسی یہی مراد ہے عند ربہم یرزقون سے۔ اسی طرح علامہ علوسی نے جہاں پر وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ إِذْنُ لَهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ حقیقتاً، علامہ علوسی کہتے ہیں یہ آیت بالکل ظاہر ہے کہ اسے حقیقتاً جنت میں داخل کیا گیا۔ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا، تو اس میں یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ دنیا سے جدا ہوا۔ پس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد ان قال ما قال قتلوہ، انہوں نے اسے قتل کیا اپنے پاؤں کے روندنے کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کی آنتیں نکل گئیں۔ وَأُلْقِيَ فِي بِئْرٍ، اور اسے کنویں میں ڈالا گیا۔ وَدُخُولُهُ الْجَنَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ دُخُولُ رُوحِهِ، دخول روحِ، جنت میں داخل ہونے کا مطلب کیا چیز جنت میں داخل ہوئی؟ اس کی روح۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ آلوسی۔ روح بطوافها فیہا کدخول سائر الشہداء، اور جنت میں پھرنا ایسے ہے جیسے تمام شہداء کی ارواح۔ بل جمہور علی انہ قتلا، اور جمہور یہی کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا گیا، اور ابن عطیہ نے اس پر تواتر اخبار اور روایات کا دعویٰ کیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب ذرا خیال کرو کہ یہ آیت بالکل واضح ہے جو عند ربہم کا معنی متعین کر رہی ہے، اندیت کے ابہام کو اٹھا رہی ہے کہ لدخل الجنہ۔ اسی طرح سورہ تحریم بھی نکال لیں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، ایک 1045۔ اس کو پہلے سیٹ کیا کرو نا بھائی جی، روز تمہارا لاؤڈ سپیکر مسئلے پہ ہے۔ شہید کا واقعہ ہے، حاصل کیا نکلا کہ ان لوگوں نے اسے قتل کیا، اس کی لاش اور میت وہ ان کے پیروں کے نیچے روندی جا رہی تھی، اور اس کی روح کو کہا گیا کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں۔ اگر تھوڑا سا بھی شعور اور عقل اور ایمان ہو تو بالکل
یہ بات کلیئر اور واضح ہو گئی. اگر کوئی دوسری آیت نہ بھی ہوتی تو عند ربہم یرزقون کا معنی معین ہو گیا شہید کے متعلق. لیکن اس کے باوجود یہ سورت تحریم ہے. اس میں حضرت آسیہ فرعون کے گھر والی، اس کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس نے دعا مانگی. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. وہ دعا کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار بنا دے میرے لیے عندک اپنے قرب میں بیتن گھر. کہاں پر عندک؟ فی الجنہ. عندک کہاں؟ فی الجنہ. تو یہ مسئلہ بھی بالکل واضح کہ وہ شہید ہے اور یہ عورت شہید ہونے والی ہے. اور کیا مانگ رہی ہے؟ عندک بیتن فی الجنہ. تو عند ربہم یرزقون میں یہ آیت بھی واضح ہے کہ اندیت کی تفسیر کیا ہے. تفسیر القرآن بالقرآن. اب آؤ تیسرے نمبر پر سورۃ النحل ہے اور آیت نمبر 32 ہے. آیت نمبر 32 عند ربہم یرزقون کا معنی کیا ہے؟ 501 صفحہ. اس میں الذین تتوفاہم الملائکہ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو پورا لیتے ہیں فرشتے. فرشتے پورا کس کو لیتے ہیں؟ روح کو یا جسم کو؟ تتوفاہم الملائکہ، پورا روح کو لیتے ہیں فرشتے. کوئی کرنٹ جسم میں نہیں چھوڑتے، کوئی کرنٹ نہیں چھوڑا جاتا. تتوفاہم الملائکہ طیبین، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے ہیں. طاہرین من دنس الشرک، تو طیبین کا فرد شہید ہے یا نہیں؟ طیبین کا فرد نبی بھی ہے. طبت حیم و میتن. طیبین تو کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت، تم پہ سلامتی ہو اور داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون. تو یہ آیت بھی واضح کہ شہید پہ بھی جب موت آتی ہے، جب پیغمبر کے پر بھی موت آئے، ان کی ارواح کو ابدان سے جدا کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے. تیسری اور چوتھے نمبر پہ آپ ذرا دیکھیں سورۃ الفجر ہے اور آیت نمبر 27-28 1108. اس میں آ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف راضیۃ، اس طور پہ کہ تو راضی ہونے والی ہے، مرضیہ اللہ تجھ پہ راضی ہے. فادخلی فی عبادی، داخل ہو میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. کس کو کہا جا رہا ہے؟
نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ اگر شہید کی روح مطمئن نہیں تو اور کس کی ہے؟ تو نفوس مطمئنہ انبیاء کو بھی شامل ہے، شہداء کو بھی شامل. تو دو مسئلوں پہ نص کتی انبیاء کرام کی بھی ارواح اجسام سے نکالی جاتی ہے، شہداء کی بھی اجسام سے ارواح نکالی جاتی ہے، اور نکالنے کے بعد ان کو داخل کہاں کیا جاتا ہے؟ بدخلی جنتی. اور جنت کہاں ہے؟ زمین میں. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوا. یہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، زمین میں جنت نہیں. میں عرض کروں گا یہ لوگ جو تحریف کرتے ہیں ما بین بیتی و منبری، اس کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا. قرآن کریم کی نص کتی بتا رہی ہے کہ جنت یہ سدرۃ المنتہی سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا لنٹر اور سقف اور چھت یہ رحمان کا عرش ہے. تو بالکل واضح طور پہ قرآن کریم اور احادیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں، اور سب شارحین حدیث نے جہاں پر لکھا کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جنت زمین میں نہیں ہے، جنت کیا ہے؟ عند سدرۃ المنتہی. یہ بھی ماسٹری لڑوں کو سلام پیش کرو جنہوں نے کہا جنت بھی ادھر آ گئی ہے. اب یہ بھی مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جنت ہے کہاں. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور نصوص کتاب و سنت سے بالکل واضح مسئلہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوا. اب ذرا سمجھے. تو بدخلی جنتی، تو نفوس مطمئنہ میں انبیاء، شہداء، صدیقین سب کی ارواح کا یہی مقام ہے. اور کتنے ہو گئے؟ 5واں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83 تا 95. صفحہ نمبر 997. اب یہاں دیکھیں، یہ لمبا مضمون ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب روح پہنچتی ہے الحلقوم حلق تک، حلقوم گھنڈی تک، یہاں روح جا کے پہنچی الحلقوم. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت حسرت آلودہ نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ، اس مرنے والے کے، منکم، تمہاری نسبت، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین. او بھائی جی کیا کر رہا ہے اس کو؟ ابھی تیرے تجربے شروع ہو گئے ہیں اور سبق سارا خراب کر دیا. پس اگر تمہارا کوئی جزا سزا نہیں تو اصل کیا ہے؟ فلولا ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس حلقوم پہ پہنچی ہوئی روح کو واپس کر کے دیکھو. تو اب یہ ہے کون؟ کس کی روح نکل رہی ہے؟ اور پورے بدن سے نکل کے حلقوم تک پہنچی.
اور کوئی بھی اسے واپس کر سکتا نہیں. ترجعونہا ان کنتم صادقین. آگے 3 گروہوں کی باتیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. پس اس کے لیے فَلَهُ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. اس کے لیے تازگی اور خوشبوئیں ہیں. وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. اور نعمتوں والی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر یہ مقربین میں سے تو نہیں لیکن عامت المومنین میں سے ہے، اصحاب الیمین میں سے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ. اور بہرحال اگر یہ مکذبین کافرین میں سے ہے. الضالین. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. اس کے لیے مہمانی ہے. فَلَهُ نُزُلٌ. اس کے لیے مہمانی ہے گرم پانی سے. بَتَسْلِيَةُ جہیم. اور جہنم میں داخل ہونا ہے. اب سمجھے یہ آیت ہے جس میں موت کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہر فرد بشر کے لیے. 3 جماعتیں مقربین، اصحاب الیمین اور مکذبین. ہر فرد بشر کی موت کا ضابطہ کلیہ قانون بیان کیا گیا کہ سب کی روح نکلتی ہے. یہ نہیں ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ للڑ پارٹی کا نظریہ ہے کہ روح نکلتی نہیں، سب کی نکلتی ہے. اور مقربین کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء. یہ ہے وہ مقرب لوگ، ان کی بھی روح نکلتی ہے. اور دوسرا مسئلہ، نکلنے کے بعد وہ روح جاتی کہاں ہے؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. نعمتوں والی جنت میں. یہ آیت بھی اس بات کی کھلی صاف سری دلیل ہے کہ مقربین، انبیاء، شہداء کی ارواح جسم سے نکل کر پھر کہاں جاتی ہے؟ جنت میں. اب آ جاؤ واپس. عند ربہم یرزقون. بولو شابش. عند ربہم. سورہ بقرہ میں تھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. آل عمران میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کو کھولا عند ربہم یرزقون. اور پھر عند ربہم یرزقون کو سورہ یاسین میں کھولا قیل ادخل الجنہ. سورہ تحریم میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور سورہ فجر میں بدخلی جنتی. اور سورہ واقعہ میں کیا ہے؟ ان کان من المقربین سے بتا دیا کہ انبیاء، شہداء، صدیقین کی موت سے ارواح نکلتی ہیں. اور نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ جنت و نعیم. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. اور اگر کوئی آدمی بھی بنظر انصاف ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو، قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھے. بالکل القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن نے بالکل مسئلہ صاف اور کلیئر کر دیا کہ حیات شہداء یہ تو یقینی اور قطعی بات ہے کہ ان کے اجساد زمین میں ہوتے ہیں، چاہے جس حالت میں بھی ہوں، چاہے فورس بمبوں سے وہ اڑ جائیں، چاہے کیمیکل سے ان کو ہوا میں تحلیل کر دیا جائے، چاہے وہ ہوائی جہاز کے ایکسیڈنٹ میں راکھ بن جائے، جو مرضی ہو جائے جسم کے ساتھ، وہ تو زمین کے حوالے ہوتا ہے. لیکن کس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے؟ ارواح شہداء کو.
اور یہی ہے احیاء ان کا ماننا کہ وہ جو خاص حیات تھی وہ حیات کیا ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں، اور یہ فیصلہ خود قرآن کا ہے، اللہ نے خود اس کی وضاحت کی اور خود اس کی تفسیر کر دی، تو یہ بالکل واضح اور صاف اور کلیئر مسئلہ ہے۔ اب جو بعض مولوی کہتے ہیں نا لا قلہ تشعرون پہ رک جاؤ، شعور نہیں، تو یہ بھی اجہل الناس ہے۔ اللہ نے شعور کی نفی کی ہے، علم کی نفی نہیں کی۔ ہاں ڈھکوسلے نہیں لگا سکتے اپنی طرف سے، قتل چونکہ جسم تھے چنانچہ زندہ بھی جسم، یہ قیاسی مسئلہ نہیں، یہ ڈھکوسلوں والا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ سمجھ آئے گا وحی کے ذریعے، اور وحی اس مسئلے کی وضاحت کر رہی ہے خود، اور قرآن کریم کی قطعی آیات وہ اس مسئلے کو کھول رہی ہے اور بیان کر رہی ہے، تو اس سے واضح کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل صاف مسئلہ۔ اب دوسرے نمبر پہ تفسیر القرآن بالحدیث۔ اب تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد ضرورت کسی چیز کی بھی نہیں، لیکن جو احادیث اس باب میں آئیں کہ حیات شہداء کا معنی بیان کیا، اور معنی یہ بیان کیا کہ شہید کی حیات کا معنی یہ ہے کہ شہداء کی ارواح وہ جنت میں، اور رزق یرزقون کا معنی یہ ہے کہ ارواح جنت کا رزق کھاتی ہے، اور جنت میں ارواح سیر کرتی ہے، اور جنت میں ارواح بسیرا کرتی ہے۔ حیات الارواح، ارواح کی حیات، اور ہے بھی رزق بھی جنت کا ہے۔ اس پر 40 سے زائد احادیث جس کا پورا مضمون متواتر ہے۔ میں صرف تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت چند احادیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور پھر یہی معنی سب تابعین جس نے بھی اس آیت کی تفسیر کی، سب تابعین نے یہی معنی کیا، اور تابعین کے بعد خیر القرون میں اس آیت کا یہی معنی سمجھا گیا، حتیٰ کہ بعد کے جو محققین مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس کی تصریح کی، وہ انشاءاللہ حوالے تائیدی آئیں گے۔ ہمارا استدلال بھی تام ہو گیا اور آیت کی تفسیر بھی قرآن سے ہو گئی۔ اب دو صورتیں ہیں، ہم چاہے وہ احادیث تائیدن پیش کریں تب بھی صحیح ہے، اور اگر ہم ان احادیث کو مستقل دلیل اور حجت کے طور پہ پیش کریں وہ حدیث سے ان کا مضمون بالکل متواتر ہے، وہ خبر باعث نہیں، اور اس پر آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں، اور حوالوں سے بڑھ کر یہ کہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ متواتر ہے۔ 12 کے قریب صحابہ سے تو نور الحسن شاہ بخاری نے حیات الاموات میں تصریح کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ سے یہ مضمون متواتر ہے۔ اب حدیث کے طور پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ہے مسلم شریف، مجھے دو مسلم، اس میں اسی آیت کے متعلق سوال ہے، اور یہ حدیث مسلم میں 1887 نمبر 1887 اوپر امام نووی نے باب قائم کیا ہے، باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ وانہم احیاء عند ربہم یرزقون۔ توجہ ہے، یہ امام نووی کا باب ہے، اور امام نووی تفسیر کر رہے ہیں۔ امام مسلم نے جو حدیث نقل کی اس پر جو عنوان قائم کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ احیاء عند ربہم کی تفسیر کر رہی ہے، اور اس بیان میں یہ باب ہے۔ اب ذرا سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تعارف کی ضرورت نہیں، یہ وہ صحابی ہے
کہ سب سے زیادہ پیغمبر کی خدمت کا موقع حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ملا، اور آپ نے فرمایا کہ جو ابن مسعود تمہیں دے، ابن ام عبد یہ تمہیں دے، فخذو اس کو لے لو۔ اور یہ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، مسروق تابعی کہتا ہے کہ سألنا عبداللہ، ہم نے اس آیت کے متعلق عند ربہم یرزقون والی اس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا۔ تابعی کہتا ہے کہ ہم نے ابن مسعود سے پوچھا ان هذه الآیہ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب یہاں ایک بات سمجھ، یہاں جو اہل بدعت دھوکہ دیتی عوام الناس کو، اس دھوکے کا ایک رخ سمجھ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث بھی ہم مانتے ہیں، قرآن بھی ہم مانتے ہیں۔ قرآن میں شہید کے جسم کو زندہ کہا گیا، حدیث میں روح کو، ہم روح کو بھی زندہ مانتے ہیں، جسم کو بھی زندہ۔ اس طرح کر کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں شہید کے جسم کو زندہ کہا اور حدیث نے روح کو، تو ہم دونوں کو مان لیتے۔ اب حالانکہ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ شیطان بھی ایک دفعہ شرمایا ہے۔ واہ میرا پترا، کیسا لوچ تلا ہے۔ اب ذرا دیکھو، صحابی آیت کا معنی پوچھ رہا ہے یا کوئی اور چیز پوچھ رہا ہے؟ جی قرآن کا معنی نبی پاک سے پوچھ رہا ہے یا کوئی اور چیز پوچھ رہا ہے؟ تو اب جو نبی قرآن کا معنی کرے گا وہ قرآن سے ہٹ کے ہوگا؟ واہ واہ واہ، للڑ پلٹی، زندہ باد ہو بے ایمانو۔ کبھی تم نے سوچا ہی نہیں کہ کیسی شیطانی تمہارے ذہن میں شیطان نے ڈالی۔ آپ میری بات ذرا سمجھے، صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حیات شہداء کا کیا معنی ہے جی، روحوں والا مسئلہ بتا دو، جسم والا تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ صحابی پوچھ رہا ہے آیت کا معنی کیا ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا، اس کا معنی بتائیں۔ اور منشا اشکال سمجھے، منشا اشکال کیا تھا؟ منشا اشکال یہ تھا کہ شہید کو ہم دفن کرتے ہیں، زندہ کو دفن کرنے والی رسم ختم ہو چکی ہے۔ مکہ والے مشرک زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ اذا الموءودۃ سئلت، وہ رسم تو گئی، پھر شہید زندہ ہے تو دفن کیوں؟ شہید کا کفن کیوں؟ شہید کا جنازہ کیوں؟ شہید کی وراثت تقسیم کیوں؟ شہید کی بیوی آگے نکاح کیوں کرتی ہے؟ ادھر قرآن، یہ تھا منشا اشکال۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی یہ اشکال پیش آیا، جو بڑا مفسر قرآن بھی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب لسان بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا شاگرد بھی ہے، اور انتہائی زیرک اور ذہین و فطین بھی ہے۔ یہ اتنا سستا معاملہ نہیں تھا جیسے للڑ قتل چکے جسم تھے زندہ بھی چنانچہ جسم۔ یہ ماسٹری ذہن نے جو ایک نیا، اس کا بھی میں بہترین سپیشل علاج کروں گا۔ اب ذرا آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ پیغمبر سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ قرآن کا آیت کا معنی۔ اب یہ کہنا قرآن کے سب زندہ کہہ رہا ہے، حدیث روح زندہ کہہ رہی ہے، اس سے بڑا شیطنت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ صحابی معنی پوچھ رہا ہے قرآن کا کہ قرآن میں جو شہیدوں کو زندہ کہا گیا اس کا معنی کیا ہے؟ تو پھر پیغمبر نے جو بیان کیا وہ قرآن کا معنی بیان کیا یا کوئی اور چیز بیان کی؟ تو جب نبی قرآن کا معنی بیان کرے تو یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کو بھی سمجھ نہیں آئی قرآن،
جس پہ قرآن اترا ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، ماسٹر کو تھوڑا زیادہ سمجھ آئی۔ بلے بلے، واہ ماسٹری للن۔ حالانکہ مولانا سرفراز لکھی ہے کہ جب ایک صحابی مانا کر دے یا حدیث مرفوع میں مانا آ جائے، اس کے مقابلہ میں بڑے سے بڑے مفسر کی بات مردود ہوگی۔ یہ مولانا سرفراز کی تبرید النوازر ہے، اس میں مقدمہ میں لکھا، اور ان کی جو مجموعہ حیات الانبیاء چھپی ماشاءاللہ، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ سے ہٹ کے معنی کرنے والا زندیق ہے، زندیق اور بے دین ہے۔ اب ذرا دیکھو کون بے دین اور زندیق ہے، کہ اس حدیث کے ذرا تیور دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سألنا، حضرت سے پوچھا گیا آیت کا معنی، انہیں اما انا قد سألنا عن ذالک، ہمیں بھی اشکال آیا تھا اور ہم نے بھی اس حدیث کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب ذرا خیال کرنا، پوچھا کیا ہے؟ آیت کا معنی۔ فقال ارواحهم فی جوف طیر خضر، پیغمبر کریم کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے یا آیت کا معنی بیان کر رہے ہیں؟ پوچھا گیا آیت کا معنی، تو پیغمبر کریم بھی بیان کر رہے ہیں آیت کا معنی۔ اب للر جی قرآن پہ بھی جھوٹ اور حدیث پہ بھی جھوٹ، یہ ہے ضد کرنے کا فائدہ۔ حالانکہ پورے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں قرآن نے کہا شہید کا جسم زندہ ہے؟ ایک آیت بھی 30 پارے والے قرآن میں نہیں جہاں قرآن نے کہا شہید کا جسم زندہ ہے۔ تو اب یہ لڑ تو جی قرآن نے یہ کہا، حدیث نے وہ کہا، ان کے جو منہ میں بک بک آئے اور اپنی مرضی شیطان جو پٹی پڑھائے وہ پٹی ان کے لیے حجت بن جاتی ہے اور اسی کے پیچھے چلتی ہے۔ ارواحہم فی جوف طیر خضر، ان کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں، لہا کا نادیل، ان ارواح کے لیے کندیلے ہیں، معلقۃ بالعرش۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں، قبر میں یہاں وہ کندیلے کہاں ہیں؟ معلقۃ بالعرش، وہ عرش کے ساتھ معلق ہیں۔ تسرح من الجنہ حیث شاءت، وہ روحیں جنت میں چلتی ہے جہاں چاہیں، زمین میں نہیں، جنت۔ اور جنت بھی کون سی؟ جو عرش کے نیچے، اور کنادیل بھی کہاں لٹکی ہے؟ عرش کے ساتھ لٹکی ہے۔ فرمایا ثم تعبی الی تلک الکنادیل، پھر وہ روحیں آتی ہیں ان کنادیل کی طرف۔ اب سمجھو للڑ پارٹی کا نظریہ بھی سمجھو۔ اب تو انہوں نے صاف لکھ دیا کہ روح تو شے کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں روح تو ہوا ہے۔ مجموعہ حیات الانبیاء میں کئی جگہ پہ لکھا روح تو کر ری، یہ تو ہوا ہے، جیسے للڑ کی ہوا نکل جائے، ہاں ری نکل جائے، تو یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ روح ہے ری، اور یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹیروں والی ہوا ہے۔ اور پھر یہ صاف لکھا یہ عرض ہے، حالانکہ روح کے عرض ہونے کا قائل معتزلہ اہل بدعت فرقے تھے، اور اہل سنت نے روح کو جواہر ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگائے، 116-17 دلیلیں پیش کی کہ یہ روح قائم بے نفس ہی ہے، یہ عرض نہیں ہے، یہ جوہر اور عین ہے۔ اہل سنت ہمیشہ سے یہ ثابت کرتے آئے، لیکن ماشاءاللہ معاشری پارٹی دوسروں کو معتزلہ کہتے کہتے خود معتزلہ کی نانی بن بیٹھی، اور ان کا نظریہ روحیں تو کہتے ہیں شے کوئی نہیں، یہ تو عرض ہیں، یہ تو ہوائیں، ٹیروں والی ہوا نکل گئی، تو روح کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو بالکل ہی شے کوئی نہیں۔ اور پیغمبر کریم کیا فرما رہے ہیں؟ تسرح من الجنہ،
روحیں جنت میں چل رہی ہیں، ہے سو شاءت، جہاں چاہتی ہیں، ثم تاوی الی تلک القنادیل فاطلع الیہم ربہم، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو جھانکا اور فرمایا حل تشتہون شیئا، حل روحوں کو خطاب ہو رہا ہے، حل تشتہون شیئا، ہے کسی چیز کی خواہش؟ اب ماسٹر کہ نہیں، روح تو خواہش ہی نہیں کرتی، وہ تو ہوا ہے، ہوا کو کون سی خواہش ہے؟ عرض ہے ان کو کون سی خواہش ہے؟ یعنی ان لوگوں کا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور بالکل واضح میدان اکھاڑے میں کہ پیغمبر کریم کی حدیث کا مذاق کرنا اور اپنے عقل کی بھیڑ چڑھانا۔ اب ایک طرف ماسٹر صاحب ہے، وہ کہتے ہیں جناب روح تو ہے ہی کوئی چیز نہیں، اور ایک اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حل تشتہون شیئا، کیا چاہتے ہو کسی چیز کو؟ قالو، قالو کون؟ قالو ہاں وہی ارواح، قالو ای شیء نشتہی، ای شیء نشتہی، کس چیز کو ہم چاہیں؟ وَنَحْنُ نَسْرَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، بولو ذرا، نَحْنُ نَسْرَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ جو علماء بیٹھے ہو مبتدا خبر بھی نکال لو، جہاں مبتدا وہاں خبر، جہاں خبر وہاں مبتدا۔ نَحْنُ نَسْرَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جہاں بالکل مبتدا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ نَحْنُ نَسْرَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم جنت میں چلتی پھرتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، ہے سو شئنا، جہاں ہم چاہتے ہیں جنت میں چکر لگاتے ہیں، اور وہی جنت ففعل ذلک بہم 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ نے یہی بات ان سے پوچھی، اکرام، جیسے میزبان مہمان سے پوچھتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا راؤ انہم لن یترکوا من ان یسالوا قالوا یا رب، پھر کالو آ گیا، پھر کالو، پتہ نہیں اب ماسٹر کیا معنی کرے گا، یہ تو ہوا کہہ رہی ہے کالو، تو روحیں کہتی ہیں کالو یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہمارا یہ ارادہ ہے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف واپس کر۔ روح واپس آ گئی ہے، تمنا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر۔ حتیٰ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، حتیٰ کہ تیری راہ میں ہم دوبارہ قتل ہوں، شہید ہوں۔ فلما رآ، جب اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ الیس لہم حاجہ، کہ ان کی اور کوئی تمنا نہیں، صرف ادھر جانا چاہتے ہیں، تورے کو تو پوچھنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے کہ انہم لا یرجعوا، تورے کو کا معنی ہے کہ یہ تو اللہ کے یہاں طے شدہ بات ہے کہ جو روح آ گئی قیامت تک پھر بدن میں جا سکتی نہیں، اس لیے تورے کو ان کی بات کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے آیت کی وہ تفسیر جو براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر بتانے والے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کرو اس سے بھی کوئی پکی تفسیر ہوگی؟ قرآن بھی یہی تفسیر کر رہا ہے، اور قرآن کی تفسیر آپ نے پڑھ لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن اتر آئے وہ بھی قرآن کی یہی تفسیر، خاص کر اس آیت کی یہی تفسیر کر رہے ہیں۔ اب جو بدبخت رسول کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں رسول کو تو تفسیر نہیں آئی، اور رسول جن پہ قرآن نازل ہوا ان کو تو قرآن کا معنی سمجھ نہیں آیا، ہمارے ماسٹر صاحب کو سمجھ آیا، ہمارے ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آیا،
ہمارے علامہ صاحب کو سمجھ آیا۔ اب جو رسول اللہ کے مقابل ماسٹر کو پیش کرتا ہے، ملا کو پیش کرتا ہے، اپنے بڈیرے کو پیش کرتا ہے، المحنت کو پیش کرتا ہے، یا کسی اور بزرگ کو پیش کرتا ہے، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اس میں ایمان کی رتی بھی باقی نہیں ہے۔ اور باقی جو وہاں لکھا ہے نا مجموعہ کتب میں کہ زندیق ہے، اب بنتا ہے۔ باقی رسول اللہ نے جو تفسیر کی اس سے جو ہٹ کے کرے وہ کیا بنے گا؟ زندیق، یہی زنداد کا ہے، اور اصلی پیبر زنداد کا۔ یہ حدیث مسلم میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہی حدیث مسند الحمیدی میں ہے۔ مسند الحمیدی امام حمیدی امام بخاری کے استاد ہے۔ میں نے زور کے سبق رفع دین میں آپ کو بتا دیا کہ پہلی حدیث حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی کی مسند ہے، اس میں 120 نمبر پہ ہے، اور اب مسند مستخرج ابی عوانہ یہ مسلم شریف پر مستخرج ہے، اس میں 7370 نمبر پہ ہے اور 7371 نمبر پہ، اور سنن ترمذی میں 3011 نمبر پہ، اور سنن ابن ماجہ میں 8801 نمبر پہ، اور اسی طرح تقریباً کتب حدیث میں یہ حدیث جو ہے یہ متعدد مقام پر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، سند بھی صحیح اور متن بھی بالکل واضح، اور پوچھا بھی کیا گیا آیت کے متعلق۔ تو اب بتائیں یہ کہنا جی قرآن نے تو جسم کو زندہ کہا، یہ قرآن پہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ پہ بھی جھوٹ، قرآن پہ بھی جھوٹ۔ آؤ جی، اور اس کا یہ حدیث کے بعد اب آؤ یہ ترمذی ہے، سنن ترمذی، اس میں صفحہ نمبر 355 ہے۔ اس میں بھی بالکل یہی مضمون ہے، جہاں پر راوی ہے کعب بن مالک عن ابیہ، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی ثواب الشہید، شہید کے ثواب کے بارے میں۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارواح الشہداء فی طیر خضر تعلق من ثمر الجنہ اور شجر الجنہ، ارواح شہداء سبز پرندوں کے سواریوں پر یا پوٹوں میں، یا یہ تشبیہ سورۃ طیران میں، سورۃ طیران میں اور سورۃ سیر میں، تعلق من ثمر الجنہ، جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ جی روح تو ہوا ہے، ماسٹر کہتے ہیں روح کیسے کھاتی ہے؟ کھاتا تو جسم ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں ان کے ساری کتابیں اسی کے دائر گھوم رہی ہیں، اور جی روح نہیں کھا سکتی، روح نہیں، جسم کھاتا ہے، اس لیے جسم کو ہی کھبانا ہے۔ اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ تعلق کو پڑھو ذرا، تعلق کو، اور نیچے معنی لکھا ہے تاکلو، تاکلو، تعلق کو فی من ثمر الجنہ اور شجر الجنہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، بالکل صحیح سند کی حدیث، اور جہاں بالکل صاف مسئلہ کہ روحیں
ارواح الشہداء، شہداء کی ارواح۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ روح ہوا نہیں، ریح نہیں ہے، اور قائم بے نفس ہی جوہر ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا پیغمبر کا فرمان کہ جسم نہیں کھاتا، کون سی چیز کھاتی ہے؟ یرزقون، یہ جو شہیدوں کو رزق ملتا ہے یہ جسم کا کھانا نہیں ہوٹل والا، بلکہ کیا چیز کھاتی ہے؟ ارواح شہداء، وہ کھاتی ہے، اور کھاتی بھی ہے من ثمر الجنہ، رزق بھی تعین ہو گئی، جنت کے پھل، جنت کے میوے، وہ یہ روحیں کھاتی ہیں۔ بالکل صحیح حدیث اور سنن ترمذی میں۔ اب آؤ، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ تیسری حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں کئی مقام پہ آ چکی ہے۔ بخاری میں یہ 2809 نمبر پہ بھی ہے، اور 6550 نمبر پہ بھی ہے، 3982 نمبر پہ بھی ہے۔ کل 50 کتب حدیث جو مستقل جنہوں نے نقل کیا ہے اس حدیث کو، روایت کیا، 50 سے زائد کتب میں یہ حدیث موجود ہے، بالکل صحیح سند۔ ہم وہاں بیٹھے ہیں بخاری مسلم سیاہ ستہ میں، اور ہم فارغ ہو چکے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کر کے۔ یہ تو ہم تفسیر القرآن بالحدیث اگر ہمارا احسان سمجھے، اور یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث وہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کا بیان۔ پیغمبر کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ بیان لتبین للناس۔ اور جو روایتیں قرآن سے ٹکرائیں وہ نبی کی حدیث نہیں ہوتی۔ پیغمبر کا کام ہی بیان القرآن ہے۔ اب قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، پیغمبر کا فرمان بھی۔ اب یہ ہے حضرت حارثہ کی امی، مشہور واقعہ ہے بخاری کا کہ یہ حارثہ جو تھے یہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے متعلق یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان کو اجنبی تیر لگے۔ اجنبی سمجھ نہیں آ رہی کہ دشمن کا تیر لگا ہے یا کسی اپنے کا بھول کے تیر لگی ہے، تو اس لیے اجنبی کا معنی یہ ہے کہ یہ اشتباہ ہو گیا تھا کہ یہ جو شہید ہوئے اپنے کے تیر سے ہوئے یا دشمن کے تیر سے ہوئے۔ تو پھر اگر اپنے کے تیر سے شہید ہوئے تو پھر شہادت بھی بنے گی یا نہیں، یہ ایک اشکال تھا۔ تو حضرت حارثہ کی امی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے وہاں جا کے سوال کیا۔ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کو بھی پتا تھا کہ شہید کی حیات جنت میں ہوتی ہے، زمین کے نیچے نہیں ہوتی، جو آج کل شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آ رہی اور بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ آنے لگی اور کہا فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى۔ اللہ کے محبوب مجھے بتاؤ، میرا بیٹا حارثہ، آپ کو پتہ ہے نا میں اس سے کتنا پیار کرتی تھی، وہ جنگ بدر میں قتل ہو گیا، اور مشہور یہ ہوا کوئی اجنبی تیر لگا، وہ اگر جنت میں ہے یعنی اس کی شہادت قبول ہے، شہید ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے جنت میں ہوگا، پھر تو میں صبر کر لوں گی، اور اگر وہ شہید نہیں ہوا، کسی اپنے کا تیر لگائے، پھر تو میں روؤں گی، پھر تو آپ دیکھیں گے سوف تری ما اصنع، پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی جزا فضا کروں گی، روؤں گی۔ آپ نے فرمایا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟
اجنت واحدہ، کیا ایک جنت ہے؟ جو پوچھ رہی ہے جنت میں واحدۃ ہے یا انہا جنان کثیرہ، انہا جنان کثیرہ، بات یہ ہے کہ یہاں جنتیں بہت ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، جہاں ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا کہاں پہنچائے؟ کہاں پہنچائے؟ انہو فی الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا تو پہنچ گیا فردوس اعلی میں، شہید ہے، جسم زہر زمین میں ہے، لیکن یہ شہید کون پہنچائے جنت الفردوس میں؟ اور جہاں ماسٹری تعبیر بھی نہیں چلتی کہ زمین میں کوئی جنت ہو، یہ کون سی جنت ہے؟ فردوس والی جنت، جو خود بخاری میں ہے، سقفہ عرش الرحمن، اس جنت کا لنٹر رحمان کا عرش ہے۔ یہ بخاری ہے، اگر بخار نہ ہو، ہاں کوئی بھی انابت والا آدمی اسی حدیث کو دیکھ لے کہ شہید کی بات ہے، اور بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی پہلے ابن مسعود کو اس کی روایت بھی آ چکا ہے، آپ نے خود فرمایا کہ جنت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ارواحہم فی طیر فی اجواف طیر خضر، اب فرمایا انہو فی الفردوس الاعلی۔ یہ حدیث بخاری پیج 67 نمبر 6567، اور یہی حدیث 3982 وہاں پر بھی حدیث ہے، اب جنت واحدہ ہی انہا جنان کثیرہ انہو فی جنت الفردوس، کہ تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ اور بخاری 2809 کے لفظ ان ابنا کے اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا پہنچ گیا ہے فردوس اعلی میں، جنت میں۔ اب بتائیں دوستو بزرگوں، شہید کی حیات زمینی جسد والی یا جنت الفردوس والی؟ یہ کون خبر دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بخاری ہے۔ اب بتائیں جو اس کو نہ مانے اور کہنے قتل چوکے جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم، وہ ہے منکر حدیث، بے ایمان کے نہیں؟ ہاں، پیغمبر کی حدیث کا دشمن ہے شیطان، اور منکر ہے، اور یہاں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھلا امام بخاری کا، امام بخاری نے ایک جگہ پہ حدیث نہیں ذکر کی، بار 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 ذکر کی، کئی مقامات پہ ذکر کی۔ کتنی حدیثیں آ گئی؟ 3۔ حدیث نمبر 4، اور اس کے راوی بھی ہیں انس بن مالک، اور جن کے ذمہ لگائی ہوئی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، پوری سیاہ ستہ کے 6 بزرگوں کو نہیں ملی، پورے سیاہ ستہ میں نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلم میں، بالکل نہیں۔ جہاں ایک تعلیم القرآن میں درندہ ہے تو وہ مسلم پڑھاتے ہیں، اور طالب علموں کو کہا کہ یہ مسلم میں ہے، مسلم میں، تو وہ طالب علم جہاں دورہ پڑا ہوا تھا وہ تو گلے پھیٹ ہو گئے، اس نے کہا تاجی مسلم سے نکال کے ساری رات ہلتا رہا، نہیں ملی، اور ہے تو صحیح، کوئی نہیں، کوئی نہیں مسلم میں۔ سیاہ ستہ کے 6 محدثین کو نہیں ملی، اہل سنت کے 4 مجتہدین کو نہیں ملی،
امام ابو حنیفہ کے مسند میں نہیں، مسند احمد میں نہیں، موطا مالک میں نہیں، موطا محمد میں نہیں، اور امام شافعی کی کسی کتاب میں نہیں۔ چاروں اماموں کو بھی الانبیاء احیاء نہیں ملی، اور جا کے ملی ہے تو او مسند ابی یعلا، او میرا پترا مسند ابی یعلا۔ تے بابا جی کیا فرماتے ہیں، بابا سرفراز خان صفدر بابا جی فرماتے ہیں کہ یہ جو طبقہ ثالثہ اور رابعہ کی کتابیں ہیں نا، ان کے خلاف محدثین کا اجماع ہو چکا ہے، ان سے عقیدہ چھوڑو عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا بابا جی فرما گئے، بابا سرفراز خان صاحب فرما گئے، اور پھر ان کے جو نمبر لکھا گیا سبانے، اس میں یہ لکھا ہے کہ بابا جی کی جو ایک عبارت سے بھی اختلاف کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ لو جی اہل سنت کا نیا اڈا قائم ہو گیا، مولانا سرفراز سے جو اختلاف کرے وہ اہل سنت سے خارج۔ بچے اب کیا تم نے آئندہ الانبیاء والی پڑھی تو اہل سنت سے خارج۔ آپ اندازہ کر لیں کہ روایت وہ جس کو کہتے ہیں اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد، میری بات ذرا توجہ سے سنیں، عقیدے کی بنیاد، اور نہ اہل سنت کے 6 محدثین کو ملی، نہ 4 مجتہدین کو ملی، نہ ان کے شاگردوں کو باروں بار آ رہی ہے مسند ابی یعلا، واہ واہ، اور پھر کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے۔ واہ بلے او بلے، بلے او بھلے، نالے کھلے او کھلے، شرم کرنا چاہیے۔ عجیب متواتر ہے، نہ ائمہ کو مل رہی ہے نہ محدثین کو، ہے متواتر۔ واہ، متواتر کی بھی کوئی نئی تعریف کرنی پڑے گی۔ اور بابا سیوطی کہہ رہا ہے، واہ واہ، بابا سیوطی تو مولوی سرفراز خان، یہاں بابا جی نے لکھا، مولانا سرفراز خان نے کہ ہاتھ کے بل ہے، یہ رات کو لکڑیاں چننے والے، اور سانپ بچھو سارے گڈے کٹھے، اور بابا جی کی مانو نا، بابا جی کیا فرما گئے، اب تو بڑا بابا مولانا سرفراز ہے۔ آپ ذرا دیکھو، توجہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنی ہے، والذی نفسی بیدہ، آئیو للڑو مان جاؤ، پیغمبر کریم قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن للڑوں کو نبی کی قسم پہ بھی یقین نہیں، انہیں اپنے ماسٹر، اپنے مولویوں، گروؤں پہ یقین ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بالکل یہودیوں والا پروگرام۔ والذی نفسی بیدہ، توجہ ہے نا، ہاں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا انی بلا اجد ما احملهم علی ما تخلفت عن سریہ تغزو فی سبیل اللہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لبدت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، توجہ کرنی ہے، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل۔ توجہ ذرا میری طرف، یہ ایک تو وہ ہے حیات جو قتل کے بعد ملی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ تو قتل سے ملی، تو قتل کے بعد تو حیات مل گئی۔ آپ تمنا کس حیات کی کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ایک حیات تو قتل کے بعد مل گئی، لیکن تمنا کس حیات کی کرے، اسی کی، وہ تو قتل کے ساتھ حیات ملی۔
اور کس ایک حیات کی آپ تمنا کر رہے ہیں؟ دونوں ایک ہے. تو یہ ایسی نس کتی ہے اگر مہر جباریت نہ لگی ہو کہ امام الانبیاء بھی شہید ہونا، ان کو بھی جو حیات ملے گی وہ دنیاوی نہیں ہوگی، تب وہ دنیاوی حیات کی تمنا کر رہے ہیں. اور اس کی تفسیر مسلم کی حدیث میں بتا چکے ہیں کہ قتل کے بعد تمنا کیا ہوگی؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا. امام الانبیاء پر بھی شہادت بھی آئے، تمنا بھی ہے. آپ فرما رہے ہیں مجھے بھی شہادت کے بعد جو حیات ملے گی وہ روحانی حیات، جنت والی حیات ہوگی. اور ثم اوحیا میں جو تمنا ہوگی وہ روح جسم کے اندر والی حیات، دنیاوی کی تمنا آپ کر رہے ہیں کہ میں قتل ہوں اور پھر زندہ ہوں. یہ کہ قتل کے ساتھ حیات تو مل گئی، تمنا کس حیات کی؟ آپ میری کچھ بات سمجھے بھی ہیں؟ اور بات کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی ہے. تو امام الانبیاء شہید بھی ہوں تو شہادت کے حیات دنیا بھی ملے گی یا حیات برزخی ملے گی؟ روح اور جسم دونوں والی ملے گی یا روحانی حیات ملے گی؟ اور تمنا کس کی کر رہے ہیں؟ ان ترد ارواحنا فی، وہ جو خود بیان کر کے آئے. مسلم میں وہ حدیث آ گئی کہ تمنا یہ تمنا ہوگی کہ میری روح کو جسم میں داخل کر اور میں زندہ ہو کے پھر شہید ہوں، پھر میری روح کو جسم میں واپس کر، پھر میں زندہ ہو کے پھر شہید ہوں. اگر بالکل تالے نہیں لگے ہوئے، یہ حدیث بھی بخاری کی ہے اور یہ حدیث نص قطعی ہے اس باب میں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی شہادت ملی تو شہادت سے میری حیات بھی وہی ہوگی جو روحانی جنت والی ہے، اور میری تمنا بھی ہوگی دنیا والی حیات ملے تاکہ میں دوبارہ لڑوں اور شہید ہوں. کس کو سمجھ آئیے؟ چلو جی، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4. 5ویں حدیث بھی سن لے. اس کے راوی بھی حضرت انس ہے، اور یہ حضرت انس کے ذمہ جو روایت لگائے گی اس کو بھی دیکھتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں ہم بخاری پڑھ رہے ہیں، کچھ تقابل بھی کیا کرو، اور مارکا شعب الایمان امام بیکی نے فرمایا ہے. بیکی تجھے مبارک ہو، بیکی بھی میں نے نکالا ہوا ہے. وہ بھی انشاءاللہ وہ مسئلہ جب آئے گا نا تو اصل کبڈی تو مسئلے پہ ہوگی. ابھی تو ہم صرف بالکل تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر القرآن بالحدیث. کبڈی تو ہوگی مسئلے پہ، اور جب ہم ان کی عبارتیں لگائیں گے اور عبارتوں کی کشتی ہوگی، آپس میں مولویوں کی لڑائی ہوگی، مزہ تو وہاں دنگل پہ لگے گا. ایک اس کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو زندیق کہتا ہے، وہ اس کو بے ایمان کہتا ہے. یہ مولویوں کی حالت ہے دست و گریباں، اور یہ سزا دنیا میں ہے قرآن دشمنی کی، اور جہنم میں اس سے بھی زیادہ لڑائی ہوگی. وہاں پر اور لڑائیاں ہوں گی. ہاں، معمولی مسئلہ نہیں. اور تم بھی سوچتے ہو فروئی کی رٹے لگانے والے، یہ اتنے ادلہ ظاہر باہر کے بعد بھی مسئلہ فروئی ہے. اگر یہ فروئی ہے تو پھر ملا کا نسب بھی فروئی ہے. ہاں دیکھو اور حدیث سن. قال ما من عبد یموت لہ عند اللہ خیر، جس آدمی پہ بھی موت آئے اور اس کے اللہ کے ہاں خیر ہو، یسرہ ان یرجع الی الدنیا، جس آدمی پہ بھی موت آئے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے خیر کا فیصلہ ہو، یعنی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو، تو وہ نہیں خوش ہوتا.
یسرہ ان یرجع الی الدنیا بان لہ الدنیا بما فیہا، کہ ساری دنیا کی حکومت اسے مل جائے، خزانے مل جائیں، پھر بھی وہ دنیا کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ یہ جمعرات والے دن تمہاری روٹیاں وصول کرنے آتا ہے۔ ہاں، تو اللہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی مر گیا اور اس کے لیے اللہ کے یہاں خیر کا فیصلہ ہوا، اس کو ساری دنیا کی دولتیں بھی مل جائیں، خزانے مل جائیں، وہ دنیا میں آنا چاہتے ہی نہیں۔ تمہیں پتہ لگا ہی نہیں، وہ دنیا میں آنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ صرف زید الحسینی والا مردہ زنانی کے پاس چلا گیا، ہاں وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، وہ دنیا میں نہیں آنا چاہتا، شاید جنت میں اسے حوریں نہ ملی ہیں۔ تو بیٹا بھی جن گیا، اور صرف جو بندی دادا نانا، وہ نانی دادی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے رات کو پہنچ گیا۔ ہاں، پیغمبر کریم فرماتے ہیں یسرہ ان یرجع الی الدنیا وان لہ الدنیا وما فیہا الا الشہید، سوائے شہید کے لما جرا من فضل الشہادہ، اس لیے وہ جو شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، شہید کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے دوبارہ دنیاوی حیات ملے۔ کیا ملے؟ دنیاوی حیات۔ کیسی صورت میں؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، وہ حدیث مفسر ہے، اور یہی تمنا وہ کرتا ہے میری روح کو جسم میں لوٹایا جائے، فیقتل فی مرۃ اخری، وہ دنیا میں دوبارہ شہید ہو۔ تو یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے کہ شہید کی روح جنت میں جانے کے بعد وہ تمنا کرتی ہے کہ مجھے دوبارہ جسم میں بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ قتل ہوں اور شہید ہوں۔ یہ بخاری شریف اور یہ حدیث کئی مقام پہ آئی ہے، 2795 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح یہ بھی حضرت انس سے 2817 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما احد يدخل الجنت، ما احد يدخل الجنت ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء، کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو جنت میں پہنچ کر پھر تمنا کرے دنیا کی طرف لوٹنے کی، اور اس کے لیے دنیا بما فیہا ہو، الا الشہید، مگر شہید، لما یرا من فضل الشہادہ، جو شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے، فإنہ یسرہ ان یرجع الی الدنیا فیقتل مرۃ اخری، یہ شہید ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ رجوع الی الدنیا کی صورت مسلم والی حدیث میں آ چکی ہے۔ وہ کیا صورت ہے؟ آگے بھی حدیث میں آئے گی۔ صورت یہ ہے کہ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ اچھا بھائی، بس اب ذرا خیال رکھو، اب میں جہاں یہ سلسلہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت لمبا ہے اور مسئلے میں آئے گا، تفسیر کے لیے اتنی کافی ہے۔ اور یہ بھی آپ ذرا نوٹ کریں، اصل بخاری مسلم ایک حدیث میں نے پیش کی ہے سنن ترمذی سے، اور وہ بھی صحیح و سند بالکل صاف، باقی چل رہی ہے بخاری اور مسلم، اور بخاری مسلم کی اگر یہ حدیثیں ساری ہم جمع کریں تو انشاءاللہ پھر ادھر ہی 2-3 دن بیٹھے رہیں گے۔ یہ کبھی پورا مفصل مسئلے کے اندر بات ہوگی، جو حدیثیں رہ گئے انشاءاللہ حیات النبی کی بات میں
ان کو بھی ہم لائیں گے۔ اب یہ ہے کہ تابعین کے اقوال وہ بھی میں وہاں ذکر کروں گا۔ ابو العالیہ ہے، قتادہ ہے، مجاہد ہے، ربیع ہے، حسن ہے، جتنے تابعین ہیں ان سب نے یہی تفسیر کی، اور صحابہ نے بھی یہی تفسیر کی جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ صحابہ میں ایک صحابی کا قول نہیں مل سکتا جس نے کہا قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی بولو چنانچہ جسم۔ یہ منطق اکاڑوی والا فلسفہ، یہ کسی صحابی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی کہ قتل جسم تو زندہ بھی جسم۔ تابی ایک سے ذرا ثابت کر، کسی تابی نے بھی یہ بات نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی بر جہالت بات ہے، اور خالصتاً جہالت عوام الناس کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو تو یہ لعنت ہی کرے گا کہ یہ کوئی دلیل مڈ شڈ نہیں ہے، یہ ہے چبل پن، اور ایسے آدمی کو کسی منٹل ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے، اس کا استدلال نام نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہے میرے پاس مفردات امام راغب کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو للڑ پارٹی ہے نا، انہوں نے لغت بھی اپنی بنا رکھی ہے، اور یہ مجتہد فی اللغہ ہے۔ ہر چیز کا معنی، جس طرح مرزا قادیانی نے مسئلہ حیات اور حیات عیسیٰ اور ختم نبوت میں ہر چیز کے معنی بدل دیے، اپنے قانون وضع کیے، بالکل اسی طرح للڑ پارٹی مرزا قادیانی سے 10 قدم آگے ہے، اور انہوں نے موت کا معنی بھی بدل دیا، حیات کا معنی بھی بدل دیا، قتل کا معنی بھی بدل دیا۔ اب میں دکھاتا ہوں، یہ اور بھی سب حضرات نے لکھا ہے، لیکن یہ مفردات راغب یہ وہ کتاب ہے جس پر ائمہ اعتماد کرتی ہے، اور میں نے آپ کو حوالہ پیچھے روح المعانی کا بتا دیا تھا، علامہ علوسی کی عبارت کہ کلام راغب جو ہے ارغب، یہ لغت کی بات میں قرآنی لغت، قرآنی کلمات کا معنی بتانے میں اس کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے یہاں پر امام راغب نے کچھ معنی کیے۔ ایک قتل کا معنی، مثلا قتل کا معنی امام راغب نے کیا 655 نمبر صفحے، اور فرماتے ہیں اصل القتل ازالت الروح عن الجسد، اصل القتل ازالت الروح عن الجسد کالموت۔ جیسے موت کا معنی، اور موت کا معنی کیا کیا امام راغب نے؟ فرماتے ہیں قتل اور موت کا ایک ہی معنی ہے، اور پھر موت کا معنی کرتے ہیں امام راغب، وہ بھی ذرا سن لو۔ یہ موت کا معنی کیا فرماتے ہیں کہ فَعِبَارَةٌ، اوپر آیت لکھی کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اس کا معنی کر رہے ہیں فَعِبَارَةٌ عَنْ زَوَالِ الْقُوَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ بِإِبَانَةِ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ۔ موت کا معنی ہوتا ہے کہ قوت حیوانیہ کو زائل کرنا اور روح کو جسم سے بالکلیہ جدا کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ اور قتل کل موت، قتل کا معنی وہی ہے جو موت والا ہے، اور وہاں پر بھی کہتا ہے اصل القتل ازالت الروح عن الجسد کل موت، اور موت کا معنی کیا کیا؟ ابانت الروح عن الجسد، زوال القوت الحیوانیہ، حیات کو زائل کر دینا اور روح کو جسم سے جدا کرنے کا نام کیا ہے؟ موت ہے، اور قتل کل موت ہے۔ اور قتل کا معنی بھی یہی ہے، ابانت روح عن الجسد۔ اب بتائیں قتل جسم ہوتے ہیں؟ زوال الروح
اور پیغمبر کریم نے کیا فرمایا؟ ارواح ہو، وہ روح جسم سے جدا ہوئی، اس کا نام قتل ہے۔ قتل کا معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، تو روح ارواح جسم سے جدا ہوئی، تو پیغمبر کریم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، تو اللہ کے نبی نے بھی وہی معنی کیا جو لغت عربی میں معنی تھا، ماسٹری لغت نہیں ہے، یہ بالکل نئی لغت ہے، جو اللہ جانے کس نسل کی یہ لغت ہے کہ قتل چونکہ جسم تے چنانچہ بھی زندہ بھی چنانچہ جسم۔ تو یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، قتل اور قطع اور مضروب اس کا فرق کرو، دونوں کا فرق ہے۔ اب یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، میں سلسلہ اب چونکہ وقت بھی اوپر ہو گیا، صرف 5-10 منٹ میں چند عبارتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مفسرین حضرات نے اس سے کیا سمجھا ہے، ان آیات سے جو ہم نے معنی کیا۔ پہلے ذرا ذہن میں میری بات رکھ لو، جو میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر کی، ابن جریر سے لے کے حضرت تھانوی تک مفسرین نے یہی تقریر کی، حتیٰ کہ جلالین والے نے ادھر ادھر بہت ڈنڈی ماری، در منصور میں بھی اور سیوطی تو ویسے بھی اس کے بہت کچھ فرمودات ہیں، لیکن یہاں جلالین میں بھی ان آیات کی تفسیر میں یہی حدیثیں لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، اور جتنے بھی اہل سنت مفسرین ہیں سب نے ان آیات کے معنی بیان کرتے ہوئے، توجہ میری طرف رہے، 3 حدیثیں اکثر نے ذکر کی، ایک جو حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، ایک اسی کے ساتھ کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی جو ابو داؤد میں ہے، مشکات میں بھی، وہ بھی بالکل یہی مضمون ہے، اور ایک یہ کعب بن مالک والی جو میں نے ترمذی سے آپ کے سامنے پیش کی، اور ایک حدیث حضرت جابر والی، یہ 3، اور ایک حدیث جو پیش کی ہے حیات شہداء میں، یہ ام حارثہ والی۔ یہ 4 احادیث آپ کو اکثر تفاسیر میں ملیں گی کہ مفسرین جب بھی ان 2 آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ انہی حدیثوں کے ساتھ تفسیر کرتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرات مفسرین کے نزدیک ان دونوں آیات کا معنی وہ ہے جو ان احادیث میں آ چکا ہے، لیکن للڑ پارٹی کیا کہتے ہیں، حدیث میں اور چیز بیان ہوئی ہے، قرآن میں اور چیز بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں چونکہ قتل جسم زندہ ہے، حدیث میں ارواح زندہ ہے، یعنی للڑ کہتے ہیں قرآن اور کہہ رہا ہے، حدیث اور، جبکہ سب مفسرین متفق ہیں کہ یہ حدیثیں ان 2 آیتوں کی تفسیر کر رہی ہیں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کا معنی بیان کر رہی ہے، تفسیر کر رہی ہے، اور پیغمبر کریم نے بھی ان دونوں آیات کا معنی بیان کیا، سب مفسرین نے اسی طرح معنی کیا۔ اور تیسری بات سنو، جتنے محققین مفسرین ہیں یہاں پر آ کے انہوں نے 2 باتوں کی تصریح کی ہے، یہ حدیثیں لکھ کر پھر 2 باتوں کی تصریح کی۔ انہوں نے ایک یہ تصریح کی کہ حیات شہداء کا معنی یہ ہے، معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے، کوئی تفسیر نہیں، معنی بیان کر رہے ہیں کہ معنی یہی ہے۔ اور پھر انہوں نے تصریح کی کہ اجساد انسریہ کی حیات نہیں ہے، ان جسموں کے ساتھ حیات کی نفی کی، اور یہ ساتھ فرمایا کہ ان اجساد کے لحاظ سے وہ بھی اموات ہیں، اور حیات اس جہت اور اس معنی میں ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہے اور جنت کے پھل کھاتی ہے، سیر کرتی ہے۔ یعنی مفسرین کا ایک بہت بڑا طبقہ اس نے صاف تصریحا لکھا، اور آپ کے پاس حوالے موجود ہیں، وہ صاف کہتے ہیں بَإِن كَانُوا أَمْوَاتًا من جہت خروج الارواح،
روحوں کے نکل جانے کی جہت سے شہید بھی اموات، لیکن کس جہت سے زندہ ہے؟ ارواح کے اعتبار سے۔ اور صاف تصریح اور تیسری بات جو مفسرین نے کی، انہوں نے فرمایا یہی معنی ہو بس صحیح، یہی معنی صحیح ہے جو احادیث میں آیا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی 6-7 تفسیریں کی گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو مفسرین نے تصریح کی کہ جو احادیث میں یہ ابن مسعود کی حدیث، ابن عباس اور حدیث جابر اور ام حارثہ، ان احادیث میں پیغمبر کریم نے تفسیر کی ہے ان آیات کی ہو بس صحیح، یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی تفسیر صحیح نہیں ہے۔ اس کی بھی مفسرین نے وضاحت کی ہے اور صراحت کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ سنو، اب عبارات پڑھنے کا ٹائم نہیں، میں آپ کو چند عبارتیں اکابرین دیوبند میں حضرت نانوتوی نے صراحت کی کہ شہید کا جسم مردہ ہے، ساتھ یہ بھی صراحت کی کہ شہید کی روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت نانوتوی کی صراحت بھی موجود ہے، مولانا ادریس کاندھلوی کی علم الکلام، اس میں بھی یہی صراحت موجود ہے کہ قرآن نے جو شہید کو زندہ کہا وہ اس معنی میں زندہ ہے کہ ارواح جنت میں ہیں۔ باقی مولانا ادریس کاندھلوی نے علم الکلام نے یہ لفظ لکھا کہ جسم شہید کا مردہ ہے۔ امیر علی ملی آبادی نے بھی یہی لکھا کہ جسم شہید کا مردہ ہے، اور تمام فقہا نے یہ لکھا، تمام فقہ حنفی کی 300 سے زائد کتب نے یہی لکھا کہ شہید بھی میت ہے۔ شہید بھی کیا، احکام الجنائز میں عبارتیں آئیں گی، وہ بھی کیا ہے، میت ہے، دنیا کے اعتبار سے میت ہے، اور جو زندگی ہے وہ آخرت کے لحاظ سے ہے، اخروی زندگی ہے۔ تو تمام فقہا نے بھی یہی بات کی، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، تو پیغمبر کریم بھی شہید کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میت۔ لیکن میت کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے، اور زندہ کس اعتبار سے؟ ارواح کے اعتبار سے۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو مفسرین حضرات نے ان آیات کے تحت کی، اور پھر صراحتاً ان اجساد کی حیات کی نفی کی۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آ گئی؟ چلو آج اتنا کافی ہے۔ میں نے کہا کہ آیت پڑھیں گے، چلو صبح پڑھ